بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہمیں نظم و ضبط کا بھی درس دیتا ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ روزے کی روح کو ہمیں سمجھنا ہے، اور روزے کی روح میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جس میں ایک انتہائی اہم بات آج میں آپ بچوں کو بتانے لگا ہوں۔ رمضان شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام بھی نظم و ضبط یا ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نظم و ضبط کسی بھی ادارے کو، کسی بھی فوج کو، کسی بھی قوم کو انتہائی مضبوط بناتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے، اسے قوت دیتا ہے۔ تعداد میں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر منظم لوگ ہوں تو ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی 17 رمضان المبارک گزرا ہے۔ آپ بچے جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ آپ ذرا سوچیں کتنا فرق ہے، لیکن فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ کس وجہ سے؟ نظم و ضبط کی وجہ سے، ڈسپلن کی وجہ سے، ایمانی جذبے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ مسلمان جب تک منظم تھے، جب تک ان میں ڈسپلن تھا، اس وقت تک دنیا پر وہ حکمران رہے۔ دنیا پر غلبہ انہی کا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر نظم و ضبط نہ رہا یا کمی آ گئی، تو پھر مسلمان پیچھے کی طرف چلے گئے۔ تو یہ روزے اگر ہم پورا مہینہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر نظم و ضبط اور ڈسپلن نہ پیدا ہو، تو آپ مجھے بتائیں پھر ایسے رمضان کا کیا فائدہ؟ رمضان ہمارے اندر کیسے نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرتا ہے؟ ایک سائرن ہوتا ہے، سارے مسلمان جاگ جاتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت جب سخت نیند آئی ہوتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے اٹھ جائیں، اٹھ جاتے ہیں۔ سارا دن اللہ کا حکم ہے، چاہے کتنی بھوک کیوں نہ ستائے، چاہے پیاس کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا میں کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی پیتا نہیں ہے، ایک جیسا عمل ہے نا سب کا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ایک جیسا ہے، یہی نظم و ضبط ہے۔ اور پھر شام ہوتی ہے، لوگ افطاری کی تیاری کرتے ہیں، سامنے ہر چیز پڑی ہوتی ہے۔ آپ بچوں کی پسند کی چیزیں، پکوڑے، سموسے اور کھجوریں، ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، فروٹ پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا، سائرن نہیں ہوا، نہیں کھاتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ زور لگا لینا، کسی مسلمان کو کہیں 5 منٹ پہلے روزہ کھول لے، نہیں کھولے گا۔ کیوں؟ پابندی ہے، ڈسپلن ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ اب ان باتوں پہ آپ بچوں نے غور کیا کہ روزہ
ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کرنا چاہتا ہے. اب یہ پورا مہینہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ہماری عملی زندگی میں سخت ڈسپلن پیدا ہو جائے، اور اگر یہ ڈسپلن پیدا نہ ہو تو پھر بات وہی ہوگی جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایسے روزے بے روح روزے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جو انسانی جسم میں سے روح نکل جانے کے بعد جیسے وہ لاش بن جاتی ہے، آپ کا یہ روزہ بھی ایک لاش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں جن میں روزہ انتہائی اہم ہے، ساری عبادات کے پیچھے کوئی مقصد ہے. ہر عبادت کا اس کی روح ہے، اور اس بات کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی عبادات کی روح کو نہیں سمجھا. میری بات سن رہے ہیں؟ ہم نے نہ نماز کی روح کو سمجھا، نہ روزے کی روح کو سمجھا، نہ زکوٰۃ کی روح کو سمجھا، نہ حج کی روح کو سمجھا. ہم نے عبادات کی روح کو نہیں سمجھا. بس نماز بھی اوپر نیچے ہونے کا نام نماز ہے جی، ثواب کا کام ہے. ساری